بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی ماخذات ہمارا موضوع ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ قرآن مجید کے الفاظ اپنے معنی اور مطالب کی دلالت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اصولیین نے جو طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کی 4 قسمیں ہیں: عام، خاص، مشترک اور معبر۔ یہ 4 قسمیں اس طرح بنی ہیں کہ کوئی بھی لفظ 2 ہاتھ سے خالی نہیں ہوگا، یا تو ایک معنی پر دلالت کرے گا یا بہت سے معنی پر۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر معنی واحد پر دلالت کرے گا تو یا تو انفرادی طور پر وہ فرد کو ظاہر کرے گا یا جماعت پر دلالت کرے گا وہ لفظ، اور اگر اس کا منشا تخصیص اور فرد ظاہر کرنا ہے تو اسے خاص کہا جائے گا، اور اگر اس کا منشا جو ہے وہ جمعیت کو یعنی کثیر افراد پر دلالت کرنا ہے تو اس کو عام کہا جائے گا۔ اور جو دوسری صورت ہے وہ بھی 2 ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو وہ تمام معانی کو بیک وقت شامل ہوگا، یعنی اس لفظ کے جتنے معنی ہیں ان تمام پر وہ دلالت کرے گا تو اس کو ہم مشترک کہیں گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک معنی کو متعین کر دیا جائے گا، اس کو ترجیح دے دی جائے گی تو ہم اس کو معبر کہیں گے۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ فی الحال جو پہلا لفظ ہے جس کو ہم خاص کہتے ہیں، خاص کی تعریف کیا ہے؟ خاص کی جو عربی الفاظ میں تعریف فقہاء اصولیین نے طے کی ہے، اصول فقہ ماہرین نے، وہ یہ ہے کہ کل لفظ وضع لمعنی واحد علی الانفراد، کہ خاص ہر وہ لفظ جو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے بطور انفراد۔ صحیح۔ پھر اگر ہم اس کی آگے تقسیم میں جائیں تو پھر خاص کی 3 اقسام ہیں: خصوص جنس، خصوص نوع اور خصوص فرد۔ خصوص جنس کا معنی یہ ہے کہ معنی کے لحاظ سے جنس خاص ہو، جیسے لفظ انسان۔ انسان کا مفہوم ہے حیوان ناطق، یعنی بولنے والا حیوان، کیونکہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، اس معنی میں یہ حیوان ہے۔ اور نطق بولنے کی اللہ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی ہے باقی جانوروں کی نسبت۔ بولتے تو باقی جانور بھی ہوں گے، لیکن وہ ایک ایسا معنی مفہوم رکھتا ہے کہ جس کو دوسرے انسان سمجھ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حیوان ناطق۔ تو اس کے معنی واحد ہیں، جس سے حیوان کی دیگر اقسام خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ خصوص جنس ہو گیا۔ خصوص نوع سے مقصود یہ ہے کہ باعتبار معنی اس کی نوع خاص ہو، اگرچہ اس کے افراد نیچے اس نوع کے افراد متعدد ہوں۔ جیسے مثلا لفظ رجل ہے، تو اب اس میں ہم رجل کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان بچپن سے نکل کر جوانی کی طرف پہنچ جائے، مرد جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ جوانی کی حدود میں پہنچ چکا ہو۔ اب یہ مفہوم خاص ہے کیونکہ اس کی حدود صنف نازک اور نابالغ بچے خارج ہو جائیں، ایک افراد اس کے متعدد ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اور خصوص فرد سے مراد یہ ہے کہ باعتبار معنی اس کا مضمون جس پر یہ دلالت کر رہا ہے وہ ایک ہو، اور خارج میں بھی اس کا ایک فرد نہ ہو پایا جاتا ہو، جیسے زید۔ اسی باعث سے اس کو اخص و خواص۔ صحیح۔ تو یہ خصوص فرد کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو معلوم ہوا کہ خاص کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مدلول واحد ہو اور متعین ہو، اور اس کے مفہوم کے افراد خارج میں موجود ہوں، جیسے خصوص جنس خصوص نوع میں پائے جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں خاص۔ باقی اپنا جنس، نوع اور فرد، یہ تینوں اقسام علم منطق میں بھی پائی جاتی ہیں اور اصول فقہ میں بھی، لیکن دونوں کے نزدیک ان اقسام کی تعریف میں فرق ہے۔ صحیح۔ منطقیین حقائق سے بحث کرتے ہیں اور جو اصولیین ہیں وہ اغراض و مقاصد سے بحث کرتے ہیں۔ یہ بیسک ان کے کانسیپٹ میں جو ہے وہ فرق ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کا جو وہ تعریف ہے، یہ جو نتیجہ ہے وہ بھی مختلف ہوگا۔
صحیح ہے نا. مثلا اصولیین کے نزدیک جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر محمول ہو، جیسے انسان، اس کے تحت مرد عورت داخل ہے. صحیح. اگرچہ وہ دونوں حقیقت میں متحد ہیں مگر ہر ایک کی اغراض جداگانہ ہے. مرد کی اور غرض ہے، مثلا مرد جو ہے وہ منصب نبوت پر بیٹھتا ہے، وہ خلافت پر بیٹھتا ہے، وہ شہادت حاصل کرتا ہے، میدان جہاد میں جاتا ہے اور اقامت حدود و قیاس صحیح اس کو قائم کرتا ہے. اور عورت کی غرض صحیح علیحدہ ہے، وہ گھر کا نظم و نسق چلاتی ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت اولاد کرتی ہے، حصول اولاد وغیرہ کا ذریعہ بنتی ہے. اور نو وہ کلی ہے جو متفق الاغراض افراد میں محمول ہوں، جیسے مرد اور عورت، آزاد غلام وغیرہ. معلوم ہو کہ اصولیین کے نزدیک جو جنس ہے وہ منطقیوں کے نزدیک نو ہوگی، اور اصولیین کے نزدیک جو نو ہے وہ منطقیوں کے نزدیک کیا ہوگی؟ صنف ہوگی. باقی یہ رہا کہ خاص کا حکم کیا ہے. خاص حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور وہ کسی تفصیلی بیان کا محتاج نہیں ہوتا کیونکہ وہ پھر واقع ظاہر ہے. امام شافعی یا باقی فقہا اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا جو حکم خاص سے ثابت ہوگا اس کے اندر اس کے اوپر زیادتی یا اس کا اگر اس کا تعارض ہو جائے خبر واحد یا قیاس کے ساتھ تو کیا اس کے معنی میں تبدیلی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. اور امام اپنا شافعی اور امام باقی فقہا کی جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ بات آپ مثال سے سمجھ میں آئے گی. مثلا قرآن میں ہے یا لیکن عام رکوع واسجدوا. اب رکوع اور سجدہ یہ ایک خاص معنی رکھتے ہیں. صحیح. رکوع اور سجدہ ایک خاص معنی. رکوع کا معنی ہوتا ہے ایک خاص سائل میں جھک جانا، اور سجدے کا معنی ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پر بچھا دیں. اب یہ اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتے ہیں. اب اس خاص معنی کو آپ جو ہے اس کے اندر اگر آپ نماز کے اندر تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر رکن کو صحیح کر کے، جیسے پراپر رکوع کرنے کا طریقہ ہے کہ گردن کو اور پیٹھ کو بالکل برابر کریں، گھٹنوں کو دبائیں اور پھر آرام کے ساتھ رکوع کریں. ٹھیک ہے، ٹھہر کر رکوع کریں. اس کو ہم کہتے ہیں تعدیل ارکان. تو اب احناف کی رائے یہ ہے کہ یہ کیونکہ خاص ہے اور خبر واحد یعنی حدیث جیسے آتا ہے کہ ایک صحابی ہے انہوں نے جلدی نماز پڑھی تو آپ نے اسے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تو لوٹ جا اور جا کے نماز کو دوبارہ پڑھ کیونکہ تم نے گویا نماز نہیں پڑھی. اب یہ خبر واحد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ اگر آپ تعدیل ارکان سے نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے تعدیل ارکان یعنی نماز کو ٹھہر کر پڑھنا، پراپر طریقے سے رکوع سجدہ کرنا جو ہے یہ شرط ہے، ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. لیکن احناف کہتے ہیں کہ یہ ایک آمنوا ارکعوا واسجدوا ایک خاص کیفیت کو رکوع کہا جاتا ہے، ایک خاص کیفیت کو سجدہ کہا جاتا ہے. آپ اب خبر واحد کی بنیاد پر اس کے اندر زیادتی یا اس کے معنی کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان کی رائے یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کے اندر تعدیل ارکان فرض نہیں ہوگا بلکہ واجب ہوگا. اسی طرح دوسری آیت ہے مثلا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. صحیح کہ یہ اللہ نے وضو کا ذکر قرآن میں بیان کیا کہ علاقوں کی الصلاۃ کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھوو، وایدیکم الی المرافق اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر ولا جو ہے وہ شرط ہے. ولا کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو کو دھونے کے بعد فوری طور پر تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اگلے عضو کو دھو دیا جائے کہ پچھلا عضو خشک نہ ہو. یہ شرط ہے صحیح وضو کے اندر.
لیکن احناف کی رائے وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ خاص ہے اور قرآن مجید میں مطلقاً ذکر ہوئی ہے، اس میں قرآن مجید میں یہ شرط نہیں لگائی ولا والی. تو اگر آپ ولا کو وضو کے اندر شرط قرار دیتے ہیں، لازمی قرار دیتے ہیں مواظبت کو، صحیح. تو اس لیے اب یہ اگر کوئی آدمی امام مالک کی یہ جو رائے ہے کہ آپ نے پھر مواظبت اختیار کی، صحیح ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسی وضو کی کہ اس کو خوش ہونے سے پہلے جسے اپنا کرنے کا حکم دے دیا، تو اس خاص کے معنی کے اندر آپ جو ہے کہ کیا کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. باقی یہ رہا کہ اگر یہ دلیل کی جائے کہ مواظبت اختیار کی، تو بھائی مواظبت کوئی دلیل نہیں ہے. احناف کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مواظبت کو آپ دلیل قرار دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی، صحیح ہے. اور اسی طرح بہت سے احکام ہیں، صحیح ہے. محرم کے روزے رکھے یا 20 کے روزے رکھے، تو ان کو آپ نے کبھی بھی ایسے قرار نہیں دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد کی بنیاد پر انما الاعمال بالنیات کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ شرط قرار دیتے ہیں وضو کے اندر. تو وہ حدیث پیش کرتے ہیں لا یقبل اللہ صلاۃ حتی یذوقہ فی مواضعها فیکفی وجہہ ثم یدیہ. صحیح. تو جواب احناف کو وہی ہے کہ خبر واحد کی بنیاد پر، صحیح ہے، خبر واحد کی بنیاد پر آپ اس چیز کو شرط قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہمیں کہیں پہ ایسا محسوس ہو کہ خبر واحد کی بنیاد پر کہیں پہ زیادتی اگر ہمیں نظر آئے گی، تو اس کے اندر بھی احناف یا تو کہیں گے کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہوگا، یا وہ حدیث خبر مشہور ہوگی یا خبر متواتر ہوگی. یعنی احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خبر مشہور یا خبر متواتر کی بنیاد پر تو خاص کے معنی کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن خبر واحد کی بنیاد پر آپ جو خاص کا ایک معنی ہے آپ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے. صحیح. اسی طرح ایک اور دلیل ہے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، مثلا قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ جب تم عورتوں کو وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، کہ انہیں جب عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو انہیں نفقہ دو، صحیح، اور جو ایک معروف طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو مان و نفقہ دیتے رہو. اور لا تخرجوهن من بیوتہن، اور عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. صحیح. لیکن حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے خامن کو طلاق دیتے ہوئی لیکن ان کے رہنے کے لیے نہ جگہ دلوائی اور نہ نفقہ دلوایا. صحیح. لا نفقہ ولا سکن. تو اب اس خبر واحد کی بنیاد پر ہم جو قرآن مجید کی آیت کے اندر عموم ہے یا اس کے اندر جو ایک خاص اس کا ایک معنی جو مراد ہے کہ وہ نفقہ اور سکنا والا، ہم اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہیں کر سکتے. صحیح نہیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، کہتے ہیں نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ جی ان المیت الوادی بقاء اہل بیت، کہ جب میت پر اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا. فرمایا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو جب قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ نص موجود ہے، تو اس کے نص کے مقابلے میں آپ خبر واحد کی بنیاد پر، صحیح ہے، آپ کیسے اس کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ گویا کہ اصول وہی ہے کہ آپ جو خاص معنی ہے اس کے اندر خبر واحد کی بنیاد پر زیادتی نہیں ہو سکتی. دوسری چیز ہوتی ہے عام کہتے ہیں کل لفظ جن تزیم جمع، کہ عام وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو، جو اپنے تمام افراد کو کیا ہو، شامل ہو.
جیسے ہے نا قصاص کی جہاں پہ گفتگو کی ہے، صحیح، کہ جزاء بما کسب نکالا من اللہ، کہ چور کا آپ ہاتھ کاٹیں گے اور یہ مکمل اس کے جرم کی سزا ہے۔ اب احناف کی رائے یہ ہے کہ جب آپ چور کا ہاتھ کاٹ دیں گے تو اس کو آپ ملک بدل نہیں کر سکتے، وجہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اپنے تمام افراد کو شامل ہے، اپنے تمام جو بھی اس نے جرم کیا ہے اس کے سارے جرم کو یہ کیا ہے، شامل ہے۔ تو جب اس کے سارے جرم کو یہ بات شامل ہے تو اب آپ اس کے اوپر جو ہے یہ اس کے اوپر اگر آپ اس عام معنی کے اندر آپ اس کے اوپر وہ کریں گے تو گویا کہ آپ اس کے معنی کے اندر کیا کریں گے، زیادتی کریں گے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ عام کی 3 قسمیں ہیں، صحیح۔ عام ایک تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ ایسا قرینہ موجود ہو جو تخصیص یعنی بعض افراد کو عام طور پر میں داخل نہ ہونے کے اعتبار سے بالکل یہ ختم کر دے، جیسے امام دعوت میں فی الارض الا اللہ سبحانہ، کہ جتنے بھی دعوے ہیں ان تمام کا رزق اللہ کے ذمہ۔ اب یہ تمام قسم کے جو بھی چلنے پھرنے والے جانور ہیں، انسان جو بھی ہے، سب کا رزق۔ اب یہ ایسا ایک عمومی طریقہ بیان کیا جس میں اندر تخصیص کا احتمال نہیں۔ نمبر 2 وہ عام جس کے ساتھ تخصیص بات ہو رہا کو عام کے حکم میں داخل نہ ہونے کا ایسا قرینہ موجود ہو جو سب عام افراد کو شامل ہونے کی نفی کرتا ہے۔ مثلا اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ نے حج جو ہے وہ تمام انسانوں پر فرض کر دیا۔ اب بلفظ الناس، ٹھیک ہے، یہ نام استقراق ہے، تمام انسان اس میں شامل ہے، تمام انسانوں پر حج لازم ہے۔ لیکن اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے من استطاع الیہ سبیلا، کہ تمام انسانوں پر لیکن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمام انسانوں پر حج بیت اللہ لازم ہے، لیکن آگے کیا فرمائے من استطاع الیہ سبیلا، ہاں اس شخص پر تو لازم ہے جو اس زاد راہ یعنی آنے جانے کا جو خرچ رکھتا ہو۔ اب اس آیت میں ہی اگرچہ آیت میں لفظ الناس کے اندر عموم تھا، لیکن اس آیت کے دوسرے حصے میں اس کے اندر خود بخود کیا کر دیا، ایک تخصیص پیدا فرما دی۔ تو عام کی ان 2 قسموں میں تو فقہا کے درمیان نہ اختلاف ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ البتہ عام کی جو تیسری قسم ہے وہ عام جس میں نہ تخصیص کو ختم کرنے والا کوئی قرینہ ہو اور نہ عام کو عمومی برقرار رکھنے کی نفی کرنے والا کوئی قرینہ ہو، بلکہ ان دونوں قرینوں سے جو عام خالی ہوگا اس کے بارے میں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خبر واحد کے ذریعے سے اس عام کے اندر جو ہے وہ تخصیص پیدا کر سکتے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام سے عام کی درجہ ضمنی ہوتی ہے، جب ضمنی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر آپ جو ہے افراد کی تخصیص پیدا کر سکتے ہیں۔ ما من عام الا خص عنہ البعض، ان کے مطلب یہ ہے کہ کوئی عام ایسا نہیں جس کے بعد افراد خاص نہ کر لیے گئے۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عام کی دلالت اس کے افراد پر قطعی ہوتی ہے، یعنی اس میں تخصیص کا احتمال نہیں ہے، البتہ کسی دلیل سے بعض افراد داخل نہ کیے جائیں تو پھر بقیہ بعض افراد اس کی دلالت سے ضمنی ہو جاتے ہیں، اس لیے جو ہے وہاں پہ آپ اس کے معنی میں تخصیص پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اختلاف کی اس اختلاف کا اثر ابتدا 2 بڑی صورتوں میں جائے، جسے 2 سے جزوی مثال مثلا نمبر 1 خبر واحد اور قیاس سے عام کی تخصیص جائز ہے نہیں، ایک، اور دوسرا عام اور خاص ثابت شدہ حکم میں ٹکراؤ، ایک حکم ثابت ہو اور دوسرے سے اس کے خلاف ثابت ہو تو دونوں کے درمیان یہ ٹکراؤ قابل تسلیم ہوگا یا نہیں۔ تو یہ ایک پھر بحث ہے، صحیح۔ تو پہلی صورت میں احناف کے نزدیک جسے عام کی دلالت قطعی ہوتی ہے، اس بنا پر اس کی تخصیص ضمنی دلیل یعنی خبر واحد اور قیاس سے جائز نہیں، کیونکہ جو عام قرآن حکیم، سنت متواترہ، سنت مشہورہ سے ثابت ہوگا تو اس کا حکم کیا ہوگا، قطعی ہوگا، اور خبر واحد اور قیاس سے حکم کا جو ثابت ہوگا وہ ضمنی ہوگا۔ تو اس کی تخصیص کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اعلیٰ پر ادنا اور قطعی پر ضمنی کی برتری کو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ خبر واحد سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ضمنی ثبوت ہوتی ہے، اور جو خبر مشہور، خبر متواتر
یا نص سے جو نص قطعی یعنی قرآن مجید سے جو ثابت ہوگی وہ قطع الثبوت قطع الدلالت ہوگی. تو جو ضمنی الثبوت ہے، جو نچلے درجے کی چیز ہے، ہم اس پر اگر اس کو ہم ترجیح دیں جو قطع الدلالت ہے، یہ قطع الثبوت ہے، تو ظاہر ہے یہ اصول کے خلاف. تو احناف کی رائے یہ ہے. تو اس بنا پر خبر واحد اور قیاس سے اس کی تخصیص وہ جائز نہیں سمجھتے. صحیح، یہ رائے ہے کس کی؟ احناف کی. صحیح. اور اپنا دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تخصیص کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. صحیح. جیسے مثلا اس پر بہت سی مثالیں موجود ہیں، نہیں سمجھے، جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ جو چیز اگر الفاظ کے اندر کیا ہوگا؟ عموم ہوگا، تو آپ اس کے اندر تخصیص پیدا نہیں کر سکتے. صحیح. عام ہے تو وہ اپنے حکم کے اندر عام ہی رہے گا. اگر آپ اس کے اندر تخصیص پیدا کریں گے تو گویا کہ آپ عام کے اس مخصوص معنی کے اندر کیا کریں گے؟ زیادتی کریں گے. صحیح ہے نا جی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک اور بات بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سب کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے عمل مدینہ بھی ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ جب امام مالک کے نزدیک. تو اس لیے وہ ان کا نظر یہ ہے کہ وہ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے اگر وہ چیز ثابت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل مدینہ بھی اگر اس سے موافق ہے تو وہ پھر اس کو ترجیح دے گا. صحیح. اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے اندر عام کے اندر تخصیص کرنا جائز ہے. تو وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں مثلا احل لکم ما وراء ذالکم، کہ قرآن نے تو کہا ہے، نکاح کی جو گفتگو کی ہے کہ تمہارے لیے باقی تمام اور جو محرمات کی لسٹ اللہ نے بیان کر دی، اور مدالک امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم الی آخری، اس لسٹ کے بعد ارشاد فرمایا واحل لکم ما وراء ذالکم، کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے ساری عورتیں کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھیں احناف بھی اس بات کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لا یجمع بالمرأة وعمتها ولا بالمرأة وخالتها، کہ کسی عورت کے نکاح میں اس کی پھوپھی اور خالہ کو جمع نہ کیا جائے. حالانکہ قرآن تو عمومی طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جو بھی جو عموم کے لیے جو بھی عورتیں ہیں وہ ساری تمہاری حلال ہیں. تو آپ نے حدیث کی بنیاد پر اصول یہ بھی بنایا ہے کہ ایک اور جیسے دو بہنوں کو تو قرآن نے کہا کہ بین اخت ہیں، دو بہنوں کو آپ ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت اکیٹھا نہیں کر سکتے. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی بنیاد پر احناف اس بات کے قائل ہیں کہ لا یجمع بالمرأة، کہ آپ جمع نہ کریں کس کو؟ پھوپھی کو اور بھانجی کو ایک آدمی کے نکاح میں ایک وقت میں. اسی طرح خالہ کو اور بھانجی کو ایک اپنا نکاح میں جمع نہ کریں. صحیح. وجہ پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی، پھوپھی کے ساتھ بھتیجی ہوگی نا، اور خالہ کے ساتھ کیا ہوگی؟ بھانجی. ان کو آپ ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہ کریں. یہ جب کہ حدیث میں قرآن میں تو عموم ہے. اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہے کس کی بنیاد پہ؟ اس کی بنیاد ہے خبر مشہور. احناف کہتے ہیں کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم خبر مشہور کی بنیاد پر تو عام کے اندر تخصیص کے قائل ہیں. صحیح. لیکن ہم خبر واحد کی بنیاد پر عام کے اندر تخصیص کے قائل نہیں ہیں. اسی طرح مثلا دوسری آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے تمہاری اولاد کے بارے میں وراثت کو حکم دے دی. صحیح ہے. لیکن احناف اور باقی سب کے نزدیک اصول ہے القاتل لا یرث یا لا یرث المسلم الکافر. صحیح ہے.
کہ اگر ایک آدمی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا یا اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو قتل کر دیا جس سے اس کو وراثت حاصل ہونی تھی، اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو قتل کر دیا جس سے اس کو وراثت حاصل ہونی تھی، تو پھر حکم یہ ہے کہ اس آدمی کو اس سے وراثت نہیں دی جائے گی، یعنی قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بن سکے گا۔ کیوں؟ گویا کہ اسلام نے اس کو ایک سزا دی ہے۔ کیا سزا؟ یہ دی ہے کہ اس نے قتل کر کے مال حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے تو معاشرے میں بڑا بگاڑ لازم آ جائے گا۔ تو اس بنیاد پر تاکہ لوگ مال کو جلدی حاصل کرنے کے لیے اپنے مورث کو قتل نہ کر دیں، تو یہ اصول بنائے۔ لیکن قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ملواؤ کے اولاد کو مطلقاً وصیت کر دی ہے کہ تم اپنی اولاد کے اندر وراثت کو کیا کر دو، تقسیم کر دو۔ تو القاتل لا یرث کا جو قاعدہ جو حدیث کی روشنی میں ہم نے ایک اصول بنایا ہے کہ وارث کو جو ہے آپ مقاتل کو آپ وراثت نہیں دے سکتے، تو یہ اصول ہم نے حدیث کی بنیاد پر بنایا ہے۔ یا اسی طرح ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ اپنا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ صحیح؟ جیسے یہ معروف ہے نا کہ جو تھے بڑے بڑے فقیر ایک عالم تھے مولانا عبید اللہ سندھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی والدہ جو تھی وہ غیر مسلمہ تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو مولانا سندھی دیکھتے ہیں نا کہ جو آیات نسخ کی ایک بحث آگے آپ پڑھیں گے، آپ نے پڑھی ہوگی، کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو نسخ ہے وہ کہتے ہیں کہ عام اشعار اللہ کی رائے یہ ہے کہ آیت وصیت کو آیت وراثت میں منسوخ کر دی، یعنی وہ منسوخ الحکم ہو گئی، منسوخ التلاوت میں تلاوت اس میں کتب علیکم الوصیہ، وہ کہتے ہیں کتب علیکم الوصیہ کو منسوخ کر دی یوصیکم اللہ فی اولادکم میں۔ لیکن امام اپنا شیخ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جس کی وراثت جس کے پاس جانی ہے وہ غیر مسلمہ ہے، صحیح، تو آپ اس کو بھائی وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، میں ایک دفعہ اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں زندہ نہیں رہوں گا، تو میری والدہ تو غیر مسلمہ تھی، مسلمان نہیں، وہ اسی سکھ یا ہندو جو بھی مذہب کو فالو کرتی تھی وہ اسی پر رہی اور اسی پر ان کا انتقال ہو گیا، اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میں نے سمجھا کہ میں مر جاؤں گا تو میری ماں کو تو اس اصول کے تحت وراثت نہیں مل سکتی، تو میری پریشانی کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان کو وراثت نہ ملی تو ان کا کیا بنے گا۔ تو اس کے لیے پھر میں نے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وصیت کی آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کا وارث جو ہے وہ غیر مسلم ہے۔ اگر آپ کا وارث غیر مسلم ہے تو پھر آپ کے پاس آپشن ہے، اور اگر آپ کا وارث غیر مسلم نہیں ہے تو ظاہر ہے تو وہ آیت وراثت کے مطابق اس کو وراثت مل جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ کافی لمبا لیکچر ہو گیا، تو انشاءاللہ اس پر موضوع پر باقی بات بعد میں کریں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔